وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، عنوان گفتگو معجزہ معراج ہے۔ معراج کے حوالہ سے اہل علم نے لکھا ہے کہ معراج اللہ کی قدرت بھی ہے، حضور کا معجزہ بھی ہے، ہمارا عقیدہ اور ایمان بھی ہے۔ عقائد کی کتابوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے حوالہ سے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ثابت ہے، برحق ہے۔ پھر معراج روح اور جسم کے مجموعہ کو بیداری کی حالت میں ہوا، یہ نیند اور خواب کا واقعہ نہیں ہے جیسا کہ بعض اس طرف چلے گئے۔ معراج کے سفر کو اہل علم نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک بیت اللہ سے بیت المقدس تک، دوسرا بیت المقدس سے عرش تک، جہاں تک اللہ نے آپ کو پہنچانا چاہا۔ اصولی طور پر پہلے حصے کو اسراء کہتے ہیں۔ اس کا ذکر و بیان قرآن کریم کے 15ویں پارہ میں سورۃ الاسراء کی پہلی آیت میں ہے۔ دوسرے حصے کو معراج کہا جاتا ہے، جس کا آغاز بیت المقدس سے ہوا۔ اس کا ذکر سورۃ النجم میں ہے، حضور کی متواتر احادیث میں ہے۔ البتہ مجازی طور پر کبھی کبھی دونوں حصوں کو جیسے اسراء کہہ دیا جاتا ہے، ویسے ہی معراج بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ معراج کہا جائے یا اسراء کہا جائے، اس سے حضور کا وہ خرق عادت سفر مراد ہے جو فقط آپ کی خصوصیت اور امتیاز ہے، آپ کے علاوہ کسی نبی، پیغمبر اور رسول کو نہیں ہوا۔ اہل مکہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام ماننے سے انکار کیا تو اللہ نے آپ کو امامت کبریٰ کا منصب عطا کر دیا۔ شب معراج آدم تا عیسیٰ سب انبیاء کو آپ کا مقتدی بنایا اور آپ کو امام الانبیاء کے منصب پہ فائز فرمایا۔ جب دنیا والوں نے زمینی دروازے حضور کی ذات گرامی پر بند کر دیے تو اللہ نے آپ کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ آپ 7 سماوات کو عبور کر کے عرش تک جا پہنچے۔ معراج کا سفر جن حکمتوں کے تحت ہوا، اگرچہ اہل علم نے ان کا ذکر درجنوں میں کیا ہے، اللہ نے قرآن کریم میں ایک حکمت ذکر کی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، کہ ہم نے آپ کو اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے یہ خرق عادت سفر کروایا۔ پہلے حصے میں بھی اسی غرض کا ذکر کیا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اور دوسرے حصہ کے بارے میں بھی یہی بات کہی، لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى،
اللہ نے اس سفر کا بیان لفظ سبحان سے فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ پہلے حصے کا ذکر ہے۔ لفظ سبحان سے آغاز بیان کی حکمت کیا ہے؟ اہل علم نے لکھا ہے سفر ایسا تھا نہ آپ سے پہلے کسی نے کیا، نہ آپ کے ہوتے ہوئے کسی نے کیا، نہ آپ کے بعد کوئی کر سکے گا، عقل اور سمجھ میں آنے والا نہیں۔ یہی وجہ ہے فلاسفہ، ملحدین، متجددین معراج کے سفر کا انکار کرتے ہیں کہ حضور نے بیداری کی حالت میں روح اور جسم کے مجموعہ کے ساتھ معراج نہیں کیا، خواب کی بات ہے، اور ان کے انکار کی وجہ عقل ہے۔ عقل میں نہیں آتا، درمیان میں بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں، کرۂ زمہریر ہے اور بڑی بڑی مشکلات ہیں، جایا ہی نہیں جا سکتا۔ مشرکین مکہ نے بھی آپ کے معراج کا انکار کیا، اور انہوں نے کہا دیکھا نا، ہم نے کہا تھا ان کو جنون لاحق ہوا ہے، انک لمجنون۔ یہ تصدیق بھی ہو گئی کہ ایک رات بھی نہیں، رات کے تھوڑے سے حصے میں کہاں سے کہاں تک جانے کی، اور پھر دن چڑھنے سے پہلے واپس آنے کی بات کر رہا ہے۔ ہم نے کہا تھا نا، ان بہکی باتوں سے الیاذ باللہ ہمارے کہے ہوئے کی تصدیق ہو گئی۔ بلکہ روایات میں یہاں تک آتا ہے انہوں نے حضور سے اعلان معراج کے بعد جہاں بہت ساری باتیں پوچھی، سوالات کیے، بہت کچھ کہا، ان میں ایک سوال یہ بھی تھا، اچھا اگر آپ گئے ہیں اور آپ کا کہنا یہ ہے پہلے بیت المقدس گئے، انبیاء کو نماز پڑھائی، تو ہمیں بتائیے مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، شہتیر کتنے ہیں، بتائیے۔ اگرچہ ان کا یہ سوال عقل و خرد کے مطابق نہیں تھا۔ مجھے یہاں گفتگو کے لیے آتے ہوئے کئی سال گزر گئے، لیکن اوپر سے نیچے یہاں کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں، نہ میں نے آج تک گنے ہیں، نہ میرے علم میں ہے۔ تو جب کوئی بندہ کہیں جاتا ہے تو وہ کھڑکیاں، دروازے، شہتیر گننے کے لیے نہیں جاتا، تانک جھانک کے لیے نہیں جاتا۔ جو مقصد ہوتا ہے ملاقات، گفتگو، احوال کی دریافت، اسی پہ توجہ اور دھیان ہوتا ہے۔ لیکن معاملہ چونکہ اللہ کے نبی کی حقانیت کا تھا، اللہ نے مسجد اقصی ساری آپ کی آنکھوں کے سامنے کر دی، آپ کو دروازے بھی دکھا دیے، کھڑکیاں بھی گنوا دیں، شہتیر کا مشاہدہ بھی کروا دیا، اور ایک ایک چیز آپ نے اتنی ہی مقدار میں بتائی جتنی مقدار اور تعداد میں موجود تھی۔ آج کل بھی فلاسفہ اور ملحدین عقل کی بنیاد پر نبی کے معراج جسمانی کے قائل نہیں ہیں، عقل میں نہیں آتا۔ بندہ پوچھے ہماری عقل ہے کتنی؟ اللہ اور اس کے رسول کی ساری باتوں کو عقل کے معیار پر پرکھنا، عقل کے ترازو پر تولنا، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ کہاں ہماری چھوٹی سی عقل اور کہاں اللہ اور اس کے رسول کی وہ باتیں جو ماورائے عقل ہیں۔
جیسے رائی کو پہاڑ سے کوئی نسبت نہیں، رائی کو پہاڑ سے کوئی نسبت نہیں، قطرے کو سمندر سے کوئی نسبت نہیں، اسی طرح ہماری عقل کو اللہ کے امور کی حکمتوں سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ ذوق یہ ہونا چاہیے، یہ دیکھا جائے اللہ اور اس کے رسول نے کہا جی انہوں نے کہا، بس پھر حکمت میں آئے تب بھی مان لو، حکمت میں نہ آئے تب بھی مان لو۔ تو اللہ نے لفظ سبحان سے بیان کا آغاز فرمایا۔ سبحان، پاک ہے وہ ذات الذی اسری بعبدہ، جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو۔ اللہ نے رخ ہی موڑ دیا، نبی کے جانے کو ذکر نہیں کیا، اپنے لے جانے کو ذکر کیا۔ نبی کا جانا نہیں، اللہ کا لے جانا۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات الذی اسری بعبدہ، جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی۔ اللہ جو خالق کائنات ہے، اس کے سامنے تو کچھ مشکل نہیں۔ آسمان بنائے بھی اسی نے ہیں، توڑے گا بھی وہی۔ دروازے بند بھی اسی کے حکم سے ہوتے ہیں، کھلتے بھی اسی کے حکم سے ہیں۔ بندہ پیدا بھی اسی کے حکم سے ہوتا ہے، مرتا بھی اسی کے حکم سے ہے۔ اگر اللہ کے حکم سے عیسیٰ زندہ آسمانوں پہ جا سکتے ہیں، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھل سکتے ہیں، جبریل اور دیگر فرشتے صبح و شام آسمانوں سے زمین پر، زمین سے آسمانوں پر آنا جانا کرتے ہیں، تو پھر حضور کے لے جانے کے لیے دروازہ کھلنا اور بند ہونا یہ اللہ کے ہاں کہاں مشکل ہے۔ فرمایا سبحان، لے جانے والی ذات ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ جب اللہ کی طاقت تمہارے پیش نظر ہوگی، اس کی قدرت تمہاری نظروں کے سامنے ہوگی، تو پھر تمہارے سارے اشکالات ختم ہو جائیں گے۔ ایک لفظ سبحان کی حقیقت سمجھنے کی مار ہے فلاسفہ اور ملحدین کے تمام اعتراضات۔ الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو۔ بندہ کہنے کی حکمت بھی یہی ہے کہ کوئی خرق عادت سفر کو دیکھ کر حضور کے بارے میں الوہیت کا دعویٰ نہ کر دے۔ تو اللہ نے عقائد کی حفاظت کے لیے، لے جانے کے مرحلہ کے لیے، آغاز سفر کے مرحلہ کے لیے فرمایا اسری بعبدہ، اور جب ہم کلامی کا شرف بخشا اس کے لیے فرمایا فاوحی الی عبدہ ما اوحی، اور جب واپس بھجوایا پھر فرشتوں سے شہادت دلوائی کہ دیکھ لو، آیا بھی بندہ تھا، جا بھی بندہ رہا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ پہلے و رسولہ بعد میں۔ گویا انسانوں کے لیے رسول وہی ہو سکتا ہے، وہی ہوا جو پہلے خود انسان تھا۔ عبدیت ثابت ہوگی تو نبوت و رسالت ثابت ہوگی، اگر عبدیت ثابت نہیں ہوگی تو نبوت و رسالت بھی ثابت نہیں ہوگی۔ یہاں نبی کی عبدیت اور بشریت کا انکار، یہ معراج کا انکار بن جاتا ہے۔ اللہ نے معراج عبد کو کروایا ہے۔ اسری بعبدہ، گو آپ نبی ہی نہیں، نبیوں کے نبی ہیں، رسول ہی نہیں، رسولوں کے رسول ہیں، پیغمبر ہی نہیں، پیغمبروں کے پیغمبر ہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے اسری بعبدہ ہی کہہ کے بتایا کہ پیغمبر ہو کے بھی اللہ کا بندہ اور بشر رہتا ہے، رسول ہو کر بھی اللہ کا بندہ اور بشر رہتا ہے، اللہ کا حبیب ہو کر بھی آمینہ کا لال اللہ کا بندہ اور بشر ہے۔ اللہ نے معراج اپنے بندے کو کرایا ہے۔ اسری بعبدہ لیلا، رات کو، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کی بھی بڑی حکمتیں ہیں، تفصیلات میں نہیں جاتا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ پہلا حصہ تھا، اور یہ جو سفر ہوا بوراق پر ہوا، اسے زمینی سفر کہتے ہیں۔ اس سفر کی بہت ساری حکمتیں ہیں،
ضمینی سفر کی۔ ان میں ایک حکمت یہ ہے، اللہ کچھ چیزیں حضور کو اس سفر کے دوران دکھانا چاہتے تھے، اور وہ مشاہدات تھے، مشاہدات آپ نے کیے اور پھر لوگوں کی رہنمائی فرمائی۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، اللہ نے حکمت اس پورے سفر کی، قدرت کی نشانیاں دکھانا ذکر فرمائی۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا پہلے حصے کے بارے میں، لَقَدْ رَآ مِنْ آیاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى دوسرے حصے کے بارے میں، اور جنت اور جہنم بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور یاد رکھیے، جنت اور جہنم، الجنت والنار مخلوقتان، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے یہ پیدا کر دی گئی ہے۔ جنت اور جہنم کا وجود موجود ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے ان کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی، یہ ابھی تخلیق نہیں کی گئی۔ اللہ نے شب معراج اپنے رسول کو جنت بھی دکھائی، آپ نے جنت کی سیر کی، جنت میں حضرت عمر کا محل بھی دیکھا، بلال کے قدموں کی آہٹ بھی سنی۔ جہنم کا بھی آپ کو مشاہدہ کروایا گیا۔ اور پھر کچھ گناہگار ایسے تھے جنہیں سزا میں مبتلا حضور نے دیکھا، اللہ نے آپ کو وہ مشاہدے بھی کروائے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ کر ایک ایک چیز کو بیان کریں۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، اللہ کا رسول کہہ دے جنت ہے، جہنم ہے، فلاں جرم کی سزا یہ ہے، فلاں جرم کی سزا یہ ہے، فلاں جرم کی سزا یہ ہے، تو جو اہل ایمان ہیں ان کے یقین میں کوئی کمی باقی نہیں رہتی، جو کہ فرمایا جو اللہ کے رسول نے ہے، یقین میں کوئی کمی باقی نہیں رہتی۔ لیکن اللہ نے اس کے باوجود حضور کو بلا کر دکھایا، جنت بھی دکھائی، جہنم بھی دکھائی، پھر مختلف گناہگاروں کو مختلف گناہوں کی وجہ سے سزا میں مبتلا بھی دکھایا، اور پھر اللہ کے رسول نے آ کر بیان کیا۔ بتائیے 1400 سال بعد میں آنے والے جو مسلمان ہیں، کیا اب بھی ان کے لیے کوئی عدم یقین کی گنجائش ہے؟ اللہ کے رسول دیکھ کر آئے ہیں، مشاہدہ کر کے آئے ہیں۔ ایک بات کہی جاتی ہے، لیس الخبر کالمعاینہ، لیس الخبر کالمعاینہ، اطلاع مشاہدے کی طرح نہیں ہوتی، اطلاع اور خبر مشاہدے کی طرح آنکھوں سے دیکھنے کی طرح نہیں ہے، یعنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے میں صداقت زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ عام ماحول اور معاشرے میں ہونے والے امور کے متعلق ہے۔ جب اللہ کے نبی کی بات آتی ہے تو پھر لیس المعاینۃ کالخبر، آنکھوں دیکھنا بھی اتنا یقین پیدا نہیں کرتا جتنا اللہ کے رسول کی زبان سے کہا ہوا یقینی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کی زبان سے نکل گیا، اب اس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کا یقین رسول اللہ کی خبر کی بنیاد پر، رسول اللہ کی اطلاع کی بنیاد پر اس درجہ کامل ہو چکا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا جنت ہے، 100% یقین آ گیا، جہنم ہے، 100% یقین آ گیا۔ اگر صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے جنت اور جہنم کو دیکھ لیں تو ان کے یقین میں ذرہ بھر اضافہ نہ ہو، اس لیے کہ رسول اللہ کے زبان سے سن کر ہی ان کا یقین اپنے کمال کو پہنچ گیا تھا۔ بہرحال ہم جیسے کمزور ایمان کے لوگ 14 صدی بعد پیدا ہونے والے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے دیکھ کر تفصیلات بھی بتا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، بہت کچھ دیکھا۔
کچھ مشاہدات وہ تھے جن کا تعلق ہماری عملی زندگی کی اصلاح سے تھا، ہمارے اصلاح احوال سے تھا۔ اللہ کے رسول نے ان کا آ کے ذکر کیا۔ ان میں ایک یہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سستی کرنے والوں کو عذاب میں مبتلا دیکھا۔ نماز میں سستی کرنے والوں کو عذاب میں مبتلا دیکھا۔ ان پہ عذاب کون سا مسلط تھا؟ ان کے سروں کو پتھروں کے ساتھ کچلا جا رہا تھا۔ جب سر ان کے کچل دیے جاتے، اس کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے، پھر پتھر آتا، پھر سر کچل دیا جاتا، اس کے بعد پھر صحیح ہو جاتا، پھر پتھر آتا، پھر کچل دیتا۔ یہ عذاب مسلسل ان پہ طاری اور مسلط تھا۔ پوچھا گیا، جبریل بتائیے یہ کون لوگ ہیں، کس جرم کی پاداش میں انہیں یہ سزا اور عذاب دیا جا رہا ہے؟ جبریل نے کہا یہ نماز میں سستی کرنے والے ہیں۔ اذان کی آواز سن کے بھی ان کی قوت ارادی حرکت میں نہیں آتی۔ جب یہ ارادہ ہی نہیں کرتے تو نماز وجود میں کیسے آئے؟ نماز سن کے بھی، اذان سن کے بھی اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، اور اذان کا سننا بھی انہیں مسجد کی طرف مائل نہیں کرتا۔ یہ چھوٹے سے کام کے لیے نماز تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن نماز والے بڑے کام کے لیے چھوٹے سے چھوٹا کام بھی نہیں چھوڑتے۔ تو ہمیں چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی شب کے اس مشاہدے کے بعد اپنی نمازوں کی پابندی کو یقینی بنائیں۔ ویسے تو مشاہدے کی بھی ضرورت نہیں تھی، جب اللہ کے قرآن نے اور محمد کے فرمان نے سستی کرنے والوں کی سزا بتا دی تو پھر ضرورت نہیں تھی، لیکن اتمام حجت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر بھی بتا دیا کہ میں نے اس سزا میں مبتلا پایا نماز میں کوتاہی کرنے والوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے والوں کو عذاب میں مبتلا دیکھا۔ ابو داود شریف کی حدیث ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس راوی ہے، لما عرج بی، جب مجھے معراج پر لے جایا گیا، مررت بقوم، کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے میرا گزر ہوا، لہم اظفار من نحاس، ان کے ناخن تانبے کے تھے، تانبے کے ناخن تھے، یخمشون وجوہہم وصدورہم، ان تانبے کے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہرے کو، اپنے سینے کو نوچ رہے تھے۔ حضور کہتے ہیں، میں نے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ قال ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں پر حملے کرتے تھے، غیبت کرتے تھے۔ اب دیکھیے، ہمارا تو دن رات کا مشغلہ ہی غیبت ہے۔ جہاں دو مرد بیٹھے ہیں تیسرے کی خیر نہیں، جہاں دو عورتیں بیٹھی ہیں تیسری کی خیر نہیں، ہمارا مشغلہ ہے۔ پھر ہم اسے گناہ بھی نہیں سمجھتے، ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے۔ تبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زانی بے شک زنا میں مبتلا ہوتا ہے، مگر اسے سمجھتا گناہ ہے، گناہ سمجھ کے گناہ کرتا ہے۔ لیکن غیبت والے گناہ کو کرنے والے یہ گناہ کرتے بھی ہیں اور اسے گناہ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ جب گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ختم ہو جائے تو اس کی قباحت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کا وبال بڑھ جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ کوئی اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے؟ کوئی ایک تم میں سے اسے پسند کرتا ہے؟
کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے؟ اس کا جواب اتنا یقینی تھا، اللہ نے خود فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم سب اسے ناپسند کرتے ہو۔ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ کسی کی غیبت، پس پشت اس کی برائی کرنا، اور غیبت اسی برائی کا پس پشت ذکر کرنا ہے جو اس میں موجود ہے۔ اگر اس میں موجود نہیں، یہ غیبت سے بھی اوپر کا گناہ ہے جسے بہتان کہتے ہیں۔ واتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ یاد رکھیے، اگر برائی ایسی ہے کہ اس کو ذکر نہ کیا جائے تو اس کا نقصان دوسروں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، متعدی ہو، اور جس بندے میں وہ برائی اور عیب پایا جائے اسے سمجھایا گیا وہ نہ مانا یا سمجھانے کا فائدہ نہ ہو، تو پھر گنجائش ہے کہ لوگوں کو مطلع کیا جائے، وگرنہ کسی کی عزت پہ حملہ کرنے کے لیے، کسی کی شہرت کو نقصان پہنچانے کے لیے اور اپنے بغض اور حسد کو نکالنے کے لیے اگر کوئی شخص یہ عمل کرتا ہے تو قرآن و سنت کی نگاہ میں اسے انتہائی قبیح اور ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ تو بچیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جرم کی سزا بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر تشریف لائے، اور اسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیوں کیا گیا کہ مردے کے ساتھ آپ کچھ بھی کر لیں وہ آپ کو روک نہیں سکتا، آپ کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اپنی حفاظت کی قدرت نہیں رکھتا۔ تو جب مردہ اپنی حفاظت کی قدرت نہیں رکھتا تو جو وہاں موجود نہیں، وہ بھی موجود نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو جواب دینے کی قدرت نہیں رکھتا، اپنی صفائی میں کچھ کہنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ اگر آپ کسی غلط فہمی کا شکار ہیں تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے آپ کے پاس موجود نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن و سنت نے کہا کہ یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی طرح ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ اس کے بعد تو اب ہمیں اس سے اجتماعی توبہ کرنی چاہیے۔ یہ ہمارا اجتماعی گناہ ہے جس میں ہم سب مبتلا ہیں۔ مجلس کا چسکا پورا نہیں ہوتا، رونق نہیں بنتی، تفریح تکمیل کو نہیں پہنچتی جب تک اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں، تو اس سے اجتناب کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زانی کو کس گناہ میں مبتلا دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے سامنے دو قسم کی ہنڈیاں پڑی ہے، ایک میں اچھا اور خوشبودار گوشت ہے، دوسری میں گلا سڑا بدبودار گوشت ہے۔ ان کا حال کیا ہے؟ خوشبودار گوشت کو نہیں کھاتے، صاف ستھرے گوشت کو نہیں کھاتے، وہ گلا سڑا بدبودار گوشت کھا رہے ہیں، بدبودار۔ حضور نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے عرض کیا حضور یہ وہ ہیں کہ جن کے نکاح میں ان کی بیویاں موجود تھیں، ان کی پاک بیویاں موجود تھیں، یہ ان کو چھوڑ کر غیر عورت کے ساتھ شب باشی کرتے تھے۔ اسی طرح وہ عورتیں جن کے اپنے خامند موجود تھے وہ اپنے خامندوں کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ راتیں گزارتی تھیں۔ تو یہ ہے پاک کو چھوڑ کر ناپاک کو اختیار کرنا، خوشبودار کو چھوڑ کر بدبودار کو اختیار کرنا۔ تو یہ اس جرم کی وجہ سے اس بدبودار گوشت کے کھانے کی سزا میں مبتلا ہیں۔ ہمارا آج کا المیہ یہ ہے، آپ بازاروں میں چلے جائیں، دیکھیں کہ گئی تو وہاں خاتون کسی چیز کو خریدنے کے لیے ہے، کسی چیز کے خریدنے کے لیے بیوٹی پارلر سے ہو کے جانا ضروری ہے، میک اپ کر کے جانا ضروری ہے، جس دکان پہ جانا ہے جہاں سے خریداری کرنی ہے وہ تو غیر محرم ہے، وہاں تو نقاب میں جانا چاہیے،
پردے کے ساتھ جانا چاہیے، لیکن وہاں بازار میں جانے کے لیے، خریداری کرنے کے لیے 2 گھنٹے پورے لگا کر پہلے میک اپ کیا جاتا ہے، لباس درست کیا جاتا ہے، اور پھر ایک ماچس خریدنے کے لیے نکلتی ہیں، اور جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے اس کے لیے کبھی اتنی تیاری کرنا، اس زحمت کو خواتین گوارا نہیں کرتی، اور پھر کہتی ہیں بندے ساڈے ال دیکھ دے کوئی نہیں، انہاں دا دھیان کسی اور پاسے ہوندا ہے۔ تو جب اپنے خامدوں کے لیے خواتین تیار ہوں گی، اپنے خامدوں کے لیے جو اہتمام ماچس خریدنے کے لیے باہر جانے کے لیے کیا جاتا ہے، وہ گھر میں آنے والے خامند کے لیے اگر کیا جائے تو خامند کی رضا اور رغبت بڑھ جاتی ہے، اور یہ بہت سارے گناہوں سے رکاوٹ ثابت ہوتا ہے۔ تو مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی بیویوں کے لیے صاف ستھرے رہا کریں، مسواک کیا کریں، کپڑے تبدیل کیا کریں، نہایا کریں، جس طرح خواتین چاہتی ہیں کہ میرا خامند خوبصورت ہو، صاف ستھرا ہو، اسی طرح مرد بھی چاہتے ہیں کہ بیویاں صاف ستھری ہوں، خوبصورت ہوں، بیویاں بھی چاہتی ہیں خامند بھی صاف ستھرے ہوں۔ تو جب صفائی اختیار کریں گے تو پھر ایک دوسرے کی طرف رغبت بڑھے گی۔ تو بہرحال زنا کاری کتنا بڑا جرم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زانیوں کو جو اس جرم کی سزا میں مبتلا دیکھا اور پھر آ کے بتایا کہ میں نے اس حال میں دیکھا ہے زانیوں کو، تو اس کے بعد اس سے اجتماعی توبہ، جو مبتلا ہیں ان کے لیے توبہ ضروری ہو جاتی ہے، اس گناہ سے اجتناب کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والوں کو بھی عذاب میں مبتلا دیکھا۔ کیسے دیکھا؟ کہ ان کے پیٹ اتنے بڑے ہیں جتنے رہنے کے گھر ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے پیٹ جتنے بڑے رہنے کے مکان ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا سانپ اور بچھو ان میں دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا یہ سود کھانے والے ہیں، سود سے بچیے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ آپ اسے منافع کا نام دیں تب بھی حرام ہے، آپ اسے اپنے دیے ہوئے لگائے ہوئے پیسوں کی پرافٹ قرار دیں یہ تب بھی حرام ہے۔ شراب کا نام بدل دینے سے اس کی حقیقت نہیں بدل جاتی، تو نام بدلنے کے چکروں میں نہ پڑیں، اس سے جان چھڑانے کی فکر کریں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، اس سے منافع ہی ختم نہیں ہوتا، اصل جو راس ہوتی ہے وہ بھی داؤ پہ لگ جاتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ صدقات کو بڑھاتے ہیں، سود کو مٹاتے ہیں۔ تو جس کو مٹانے کا اعلان اللہ قرآن میں کر رہے ہیں، ہم اسے کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ ہم اسے کیسے بچا سکتے ہیں؟ لہٰذا سود سے جہاں تک ممکن ہو سکے بچیں۔ اور یاد رکھیے سود صرف یہی نہیں ہے کہ آپ 1000 دے کے 1500 واپس لے لیں، اس کی بہت ساری جدید شکلیں بھی ہیں، بہت ساری جدید صورتیں بھی ہیں۔ علماء سے ان کی بھی معلومات حاصل کی جائیں، ان کی بھی واقفیت حاصل کی جائے، اور سود کی جو جدید شکلیں ہمارے معاشرہ میں رائج ہو چکی ہیں ان سب سے بچا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کو بھی اس گناہ کی سزا میں مبتلا دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ ننگے ہیں اور وہ اپنی شرمگاہ کو چیتھڑوں کے ساتھ چھپا رہے ہیں، اپنی اگلی پچھلی شرمگاہ کو چیتھڑوں کے ساتھ چھپا رہے ہیں، اور پھر وہ جانوروں کی طرح، اونٹ اور بیل کی طرح زری اور زقوم کھا رہے ہیں، بدبودار، کانٹے دار، خبیث درخت کھا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے عرض کیا حضور یہ وہ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اس جرم کی سزا اللہ کے رسول نے دیکھ کر
پھر واپسی پہ اپنی امت کو بتائی۔ اس جرم سے بھی توبہ ضروری ہے۔ ہم بہت سارے گھرانے ایسے ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے، جو دیتے ہیں حساب سے نہیں دیتے، اور حساب سے دیتے ہیں تو مصارف کی تحقیق و تفتیش نہیں کرتے۔ یہ بھی ہمارا ایک مذہبی فریضہ ہے۔ اس معاملے میں اگر کوئی کوتاہی ہے اسے بھی دور کرنا چاہیے۔ اور صدقات اور زکوٰۃ دینے کے فوائد کیا ہیں؟ اللہ کی طرف سے یہ فرض ہے، زکوٰۃ فریضہ ادا ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ صدقہ دینے والوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حال دیکھا؟ شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک قوم ہے، وہ ادھر سے اپنی کھیتی میں بیج ڈالتی ہے، ادھر سے فصل تیار ہو جاتی ہے، فصل کٹی پھر بیج ڈالا پھر فصل تیار، دیکھتے ہی دیکھتے فصل کٹتی ہے پھر تیار ہو جاتی ہے، پھر کٹتی ہے پھر تیار ہو جاتی ہے، بیج ڈالنے کی دیر ہوتی ہے فصل تیار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں اتنی جلدی فصل تیار؟ جبریل نے عرض کیا حضور یہ وہ لوگ ہیں جو صدقہ دیا کرتے تھے۔ اب آپ سمجھ لیں صدقہ فرض نہیں ہے، یہ صدقہ دینے والے ہیں، اللہ نے ان کی فصل اور اجر کو کئی گنا بڑھا دیا ہے۔ صدقہ فرض واجب نہیں ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے، تو اس میں کوتاہی کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ کیوں کر معاف ہو سکتی ہے؟ بہرحال یہ معراج کا سفر اور اس کے مشاہدات میں ہمارے لیے بہت ساری رہنمائی موجود ہے۔ عملی زندگی کی اصلاح احوال کے بہت سارے رہنما اصول معراج کے مشاہدات میں چھپے ہوئے ہیں۔ ایک بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، اس کا تعلق بھی ترغیب سے ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج انبیاء سے ملاقاتیں کی، حضرت ابراہیم سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی۔ حضور اس ملاقات کا حال بیان کرتے ہیں، ترمذی میں دیگر حدیث کی کتابوں میں روایت موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضور ملے، لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی، حضور فرماتے ہیں میں نے شب معراج حضرت ابراہیم سے ملاقات کی۔ حضرت ابراہیم نے ایک تو اپنی طرف سے میری امت کو سلام بھیجا۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے حضور میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہہ دیجئے، سلام دیا۔ پھر حضرت ابراہیم نے ایک بات کہی، عرض کیا حضور ان الجنت طیبۃ التربۃ، ان الجنت طیبۃ التربۃ وعذبۃ الماء، جنت کی سرزمین بڑی زرخیز ہے، جنت کی مٹی بڑی خوشگوار ہے اور اس کا پانی میٹھا ہے۔ مطلب جنت کی زمین رہنے کے قابل ہے، پانی میٹھا ہے، پینے کے قابل ہے۔ جب کسی جگہ آباد کاری کی جانے لگے، کوئی کالونی اور کوئی ٹاؤن بنایا جانے لگے تو دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، جگہ رہنے کے قابل ہے یا نہیں، پانی پینے کے قابل ہے یا نہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے 1400 سال پہلے حضور کے ذریعے ہمارے لیے یہ پیغام پہنچایا کہ ان الجنت طیبۃ التربۃ وعذبۃ الماء، کہ جنت کی زمین رہنے کے قابل ہے، پانی پینے کے قابل ہے۔ انہا قیعان، ایک بات اور کہہ دی، فرمایا یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ جنت کی زمین ہے چٹیل میدان، چٹیل میدان ہے۔ ان غراسہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کی شجر کاری کیا ہے، کاشت کاری کیا ہے، سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ کا ذکر جیسے دوسری حدیث میں آتا ہے، بندہ زمین پر ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے، اس کے بدلے میں جنت میں ایک ایسا درخت لگتا ہے کہ اتنا عرصہ عربی نسل کا گھوڑا دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔
اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جناب ابراہیم نے حضور کی امت کے لیے یہ پیغام بھجوایا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، پانی میٹھا اور پینے کے قابل ہے، یہ ملے گی اسے جو اس کی تیاری کر کے آئے گا۔ اس کی تیاری کیا ہے؟ فرائض و واجبات کی پابندی کی جائے، اللہ کے ذکر کی کثرت کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان